مردم شماری یا منزل شماری پتہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر پہ کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے خواتین، کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے جوان ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے۔ تمام ضرورتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس مردم شماری کے ذریعے۔ مردم شماری خواہ آپ اپنے گھر کے لیول پہ کریں یا باہر کے، یعنی ملک کے لیول پہ۔ یقیناً ملک کے لیول پہ اگر آپ مردم شماری کرتے ہیں تو وہاں سیاسی مصلحتیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں 10 سال کے بعد مردم شماری کیے جاتے ہیں، یعنی سینسس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اصل میں مردم شماری دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ ہر لمحے ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں، ہماری سٹی میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اس وقت کتنی آبادی ہے اور آبادی کا کتنا حصہ جوانوں پر مشتمل ہے، اور جوانوں کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، بچوں کی ریکوائرمنٹ، ضروریات زندگی کے لیے کن چیزوں کی، کن وسائل کی ضرورت ہے۔ تو مردم شماری بڑھاپے کی کیا ہے، بڑھاپے کے تقاضے کیا ہے، بوڑھوں کو ضرورت کن باتوں کی ہے، کون سی ایسی چیزیں بوڑھوں کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، جوانوں کو ضرورت ہے۔ ہر عمر کے لوگوں کی الگ الگ ضرورتیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ مردم شماری کے ذریعے وسائل کا ایک اندازہ لگایا جاتا ہے۔ پہلے مسائل کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عوام یا افراد یا گھر کے، میں یہاں پہ گھر کا مثال دوں گا کہ مردم شماری اس قدر امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، اگر آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، کتنے بچے فارغ التعلیم ہیں، فارغ البال ہیں، فارغ المسائل ہیں، کتنے بچوں کی شادی ہونے والی ہے، کتنے کون سے کیا کس کے مسائل ہیں، ان سبوں کو جاننے کے لیے منزل شماری، مردم شماری، سینسس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مردم شماری اس قدر ضروری ہے کہ اس سے آپ اپنے گھر کے نظام کو چلا سکتے ہیں۔ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس قدر پڑھے لکھے ہمارے لوگ ہیں، اس کے باوجود مردم شماری صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہوتا۔ آگے بہت سارے اس کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیوں اس کو سیاسی ایشو بنایا ہوا ہے، جبکہ اس کے تو فائدے ہر ایک کو ہے۔ اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو کہ ان کے ریاست میں کتنے لوگ ہیں، کن لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، کون پڑھے لکھے ہیں، کون پڑھنا چاہتے ہیں، ناخواندگی یا خواندگی کی شرح، پڑھے لکھے یا جاہلوں کی شرح کتنی ہے، صحت مند اور بیمار لوگوں کی تعداد کس قدر ہے، بچے کتنے عمروں کے ہیں، اور یہ سب ملا کر کل کتنی آبادی ہے۔ پھر آبادی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ مردم شماری کیے جاتے ہیں۔ بھائی ان کو روٹی چاہیے، ان کو لباس چاہیے، ان کو سونے کے لیے بستر چاہیے، ان کو مکان چاہیے، ان کو بیمار ہو جائیں تو دوائی چاہیے۔ ایک بستی، ایک شہر، ایک سٹی میں کتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، ہاسپٹل کس قدر ہونی چاہیے، اسکولز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں مردم شماری ہی کے ذریعے آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو مردم شماری کو ہم اہمیت دیں گے تو ہم آگے کے بہت سارے مسائل کو ہم حل کر پائیں گے۔ مردم شماری اب
2027 کے مارچ سے شروع ہونے کو ہے. آپ لوگ حصہ لیجئے. جہاں کوئی مردم شماری والا آئے اس کو آپ اپنا نام، اپنے کوائف، جو ڈیٹیل نیڈ ہے، جو ضرورتیں ہیں، وہ ضرورت ان تک آپ لکھوائیے، ان تک پہنچوائیے تاکہ آپ کے مسائل حل ہوں. مردم شماری وقت کی ضرورت ہے. مردم شماری کے ذریعے آپ اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. ایک شہر میں، ایک گھر میں کس قدر کتنے لوگ رہتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنی بیوہ ہیں، کتنے بیمار ہیں. جب سب چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوگا تو آپ اسکول بنا پائیں گے، آپ مسجد بنا پائیں گے، آپ مدرسہ بنا پائیں گے، آپ زندگی کو چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بنا پائیں گے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ مردم شماری چھوٹے سے بڑے لیول تک ہونے چاہیے. ہر شخص کو اس میں حصہ لینا چاہیے. دنیا کے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں. آپ بھی حصہ لیجئے، ہم بھی حصہ لیں، اور اپنی زندگی، اپنی ضرورتوں کا تخمینہ لگائیں، اندازہ لگائیں کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے پاس کون سی چیز ایسی ہے جو زیادہ ہے، کون سی چیز ایسی ہے جس کی آج ضرورت ہے. مردم شماری کیا ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تعداد، شرح نمو، شرح اموات، حاصل خواتین کی تعداد، لڑکیوں کی تعداد، ملک کے اندرونی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد، اور شرح بیرونی ملک کام کرنے والوں کی تعداد، غیر شادی شدہ لوگوں کی تعداد، خواہ خواتین ہو یا حضرات، اور شادی شدہ افراد کی تعداد، خواہ لڑکی ہو یا لڑکا. گھروں کی تعداد، کتنے مکانات ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے پھول پودے ہیں. زراعت، کھانے پینے کے لیے یقیناً ہمیں گندم چاہیے، چاول چاہیے، تیل چاہیے، آٹا چاہیے، گھی چاہیے. یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہے. یہ چیزیں زراعت کے معروف منت ہم تک پہنچتی ہے. صنعت کیا ہے، کتنی مل فیکٹریز ہے، آپ کی ضرورت کیا ہے. جب ضرورت کے مطابق آپ کی چیزیں آنے لگیں گی، پیداوار میں اضافہ آپ کرنے لگیں گے، آپ اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے لگیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا آپ کا خرچ اتنا ہے، آپ کے کھانے والے لوگ اتنے ہیں، اور اسی حساب سے آپ اپنا بجٹ بنائیں گے. بجٹ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ منزل شماری یا مردم شماری کریں گے. کتنے آپ کے گھر میں افراد رہتے ہیں اور کتنے مہمان آتے ہیں، آپ کے دوست کے کتنے دوست، آپ کے بچوں کے کتنے دوست، آپ کے کتنے دوست، آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کے کتنی سہیلیاں آتی ہیں، تاکہ اسی حساب سے آپ انکم کو بڑھانے کی جد و جہد کریں گے. مردم شماری ملک میں لوگوں کی تعداد شمار کرنے اور ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا عمل ہے جو عموماً ہمارے ملک میں 10 سال کے بعد مردم شماری کا عمل شروع ہوتا ہے. 2027 میں کہ مارچ کے مہینے سے شروع ہوگا، مگر وہ بھی سیاست کے نظر ہو جاتا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اگر انہیں ہونے لگے تو مردم شماری میں ایک ایک پودے تک کو وہ مینشن کریں گے، ایک ایک گھر کے، محلے کے، ملک میں رہنے والے لوگوں کے تمام قوائف کو وہ اکٹھا کریں گے. لیکن مردم شماری کی اہمیت سے ہمارے بڑے یا تو ناواقف ہیں، یا سست روی کا شکار ہیں، یا کوئی مالافائڈ انٹینشن ہے، کوئی بدنیتی ہے. اور بدنیتی بات سمجھ میں مجھے نہیں آتی. کیوں؟ اس میں فائدہ تو سب کو ہے، نقصان کسی کو نہیں. تو مردم شماری ملک میں لوگوں کی تعداد شمار کرنے اور ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کا عمل ہے جو عموماً 10 سال کے وقفے سے ہمارے ریاست میں ہوتی ہے. اور یہ معاشی منصوبہ بندی، یعنی کتنی آمدنی، کتنا خرچ، اور حکومتی پالیسیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی اہم ہے. اس سے
کل آبادی، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں یہ بھی ایک آبادی ہے. آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہیں آباد رہتے ہیں، کتنے لوگ آباد ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ نکاس کا راستہ، تاکہ روڈ، تاکہ فائر بریگیڈ، تاکہ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر سکیں، حاصل کر سکیں، آپ ترقی کی طرف آگے بڑھیں. کل آبادی، مرد کی کتنی، عورت کی کتنی، شرح پیدائش لڑکی کی کتنی، لڑکیوں کی کتنی، لڑکوں کی کتنی، شرح اموات یعنی موت کی تعداد ہر روز، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال کس قدر ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. روزگار، امپلائی اینڈ امپلائمنٹ، روزگار کی صورتحال جیسی اہم معلومات حاصل سینسس کے ذریعے، مردم شماری کے ذریعے کی جاتی ہے. ترقی یافتہ قوموں کے یہاں مردم شماری کا مقصد آبادی کا تخمینہ لگانا، ملک میں موجود کل افراد، ان کی جنس، مرد، عورت، بچہ، لڑکی، لڑکا، عمر ان کی کیا ہے، اور شرح پیدائش یعنی برتھ کے جو شرح ہے، ریشو ہے، وہ کس قدر ہے، اموات کا درست تخمینہ لگایا جاتا ہے. معاشی اور سماجی منصوبہ بندی حکومتی اداروں کو ملک کی معاشی اور سماجی ضروریات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے. مدد فراہم کرنا تاکہ وسائل کی درست تقسیم، یعنی آمد کی پیسہ ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو یا لباس ہو، کچھ بھی ہو، اس کی تقسیم کی منصوبہ بندی ہو سکے، مردم شماری کے ذریعے کی جاتی ہے. محدود وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. مختلف علاقوں میں آبادی کی تقسیم اور نقل مکانی کے رجحانات کا جائزہ لینا تاکہ صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے. آپ کے شہر میں پچھلے سال کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ کہاں سے آئے، کوئی بھاولپور سے، کوئی پنڈی سے، کوئی کوئٹہ سے، کوئی منڈی، ادھر ادھر سے جو آئے، یہ سب مردم شماری میں گنتی کی ضرورت ہے. اور پورا سال کوئی شخص اگر ایک شہر میں رہتا ہے اور وہی کا کھانا پینا استعمال کر رہا ہے، وہی نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہی خرچ کر رہا ہے، اور وہی کے پانی، بجلی، گیس اور سیوریج کے تمام سہولتوں کو انجوائے کر رہا ہے، تو اس جہاں یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی کو وہ استعمال کر رہا ہے، وہی مردم شماری میں اس کا مستقلاً نام ہونا چاہیے. پتہ بھلے سے اس کے گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، لیکن جو جہاں پورے مکمل ایک سال 2026، 2025، 2030 ایک سال جہاں رہ چکا، وہیں سے اس کا ہونا چاہیے. اور مردم شماری میں پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اگر نوکری کر رہا ہے، اس سے پوچھیں گے بھائی اگلے سال آپ پنڈ، گاؤں، شہر اپنے تو نہیں چلے جاؤ گے، ملک کے دوسری جگہ تو جاؤ گے؟ اگر وہ بولتا ہاں تو ٹیمپرری آپ لکھ دیں، وہ بھی لکھ دیں گے آپ، کیونکہ نیکسٹ جب 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یا جب بھی مردم شماری کیا جائے، تو یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ فلاں شخص، فلاں گھر والے نے یہ کہا تھا، یہ لکھا ہوا تھا. ہر ایک چیز کمپیوٹرائز ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے ساری چیزوں کو محدود اور سیف کیا جا چکا ہے. محدود وسائل کی تقسیم، مختلف علاقوں میں آبادی کی تقسیم اور نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو لوگ ہجرت کرتے رہتے ہیں، اس کے رجحانات کا بھی جائزہ لینا تاکہ صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے. اسی لیے مردم شماری نہایت ہی ضروری ہے. انتخابی اور سیاسی عمل، انتخابی حلقوں کی تشکیل، انتخابی حلقوں یعنی ووٹ دینے کا جو حلقے ہوتے ہیں، اس کی تشکیل اور سیاسی نمائندگی میں مدد مردم شماری کے ذریعے کیا جاتا ہے. انتخابی اور سیاسی عمل بہتر اور بہتر طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں. مردم شماری کیوں ضروری ہے؟ مردم شماری کی مدد سے گھر کے وسائل کا صحیح اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی آمدنی ہے اور کتنے کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ منصوبہ بندی کے لیے ضروری ڈیٹا فراہم کرتی ہے.
مردم شماری کے ذریعے یہ حکومت کو لوگوں کی ضروریات کو سمجھنے اور لوگوں کی ضروریات کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک پالیسی بنائی جاتی ہے۔ پالیسیاں بنانے میں مردم شماری مدد کرتی ہے۔ یہ روزگار اور نقل مکانی جیسے سماجی مسائل پر تحقیق کے لیے بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔ مردم شماری میں حصہ لیجیے۔ اگر مردم شماری والے آپ کے گھر میں آئیں، پوائنٹنگ کریں، آپ اس پر توجہ دیں اور اپنا نام ضرور اندراج کروائیں تاکہ پتہ ہو کہ آپ اس جگہ، اس شہر، اس گھر میں اتنے سال سے آباد ہیں اور آگے بھی آپ رہیں گے اس شہر میں۔ اس شہر کی تمام چیزوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ جب کر رہے ہیں تو اسی قدر اگر حکومتی لیول کا ہوگا، مردم شماری میں آپ کا نام ہوگا تو حکومتیں آپ کو آپ کی نیڈ کے مطابق چیزیں فراہم کریں گی۔ حکومتیں کیا فراہم کرتی ہیں؟ روٹی کپڑا مکان تو حکومتیں نہیں فراہم کرتی، لیکن جاب کریٹ کرتی ہیں۔ روٹی کپڑا مکان تو حکومتیں نہیں فراہم کرتی، لیکن جو کھاتے پیتے ہیں اس کے نکاسی کے لیے سیوریج کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو حکومتیں نہیں فراہم کرتی گھر بیٹھے، مگر آپ کو کاروبار کے لیے اپرچونٹی دی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی سانحہ ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی بھی واقعہ ہو گیا تو ہر محلے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک فائر بریگیڈ کا سسٹم ہوگا، ایمبولینس اپ ٹو ڈیٹ کا نظام ہوگا۔ آپ روزگار کے مواقع گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، کیونکہ روزگار آپ خود پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کہیں کوئی کاروبار بھی کریں گے تو آپ پھر بھی حکومتوں کے، ریاستوں کے قوانین کے محتاج ہیں، اس پر ڈیپینڈ کریں گے۔ مردم شماری زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں یہ بنیادی اور پہلا قدم ہے۔ اپنا اندراج ضرور کروائیے، ایک ذمہ دار شہری بنیے۔ آپ چھوڑیے، مت دیکھیے رائٹ اینڈ لیفٹ، مت دیکھیے آگے پیچھے کون کیا کر رہا ہے۔ اپنی زندگی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، کیونکہ یہی بچے آپ کے کل بڑے ہوں گے تو آپ کے کام آئیں گے۔ آپ کے وسائل یہ بچے استعمال کر پائیں گے۔ مردم شماری، گنتی یا منزل شماری کیوں ضروری ہے؟ آپ کو، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کتنے افراد مقیم ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں۔ آبادی کا، ہمارے گھر کی آبادی، آپ اپنے آپ سے شروع کریں۔ آپ کے گھر پر یہ منزل ایک وقت تک کے لیے ٹھہرے گی، اس کے بعد معاشرے میں اس کی جھلک نظر آئے گی، پھر ملک میں آپ کو آپ کے اعمال نظر آئیں گے، خواہ وہ اعمال سماجی نوعیت کا ہو، ذاتی نوعیت کا یا اجتماعی نوعیت کا۔ مردم شماری یعنی گنتی کا تخمینہ لگانا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے محلے میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے شہر میں کتنے لوگ ہیں، آپ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں، اس دنیا میں کتنے لوگ آباد ہیں، اور آبادی کے بعد ان سب کی درجہ بندی، یعنی کون کس خوبی کا مالک ہے، کون کیا خامیاں رکھتا ہے، کون اچھائی میں آگے ہے، کون ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے، کون برائی میں آگے ہے، کون برائی میں ٹھہرا ہوا ہے، کون بھوکا ہے، کون کھاتا پیتا، کون غریب، کون امیر، کس کی کیا آمدنی، کون کس اخلاق و اعتبار و عادات کا مالک ہے، کون بیمار ہے، کون صحت مند۔ جب آپ اپنے گھر سے اس چیز کا اندازہ لگائیں گے، جہاں 2 سے 10 12 لوگ، 15 لوگ بہت زیادہ ہے تو آباد ہیں، رہتے ہیں گھروں میں۔ جب ہم گھر کے وسائل گھر پر استعمال کرنے کا طریقہ نہیں جانیں گے، مینیج نہیں کرنا جانیں گے، تو ہم کیا ملک اور معاشرے کی اصلاح کرنے جائیں گے؟ آپ کے گھر میں
ہمارے گھر میں کتنے مکان میں آباد ہیں. آبادی کا تخمینہ افراد لوگوں کی تعداد سے ہوتی ہے. اس سے مراد یعنی مردم شماری سے مراد گھر میں منزل شماری میں ابتدا 1 سے کرتا ہوں، 100 آپ کر لیں گے، پوائنٹس ٹو پوائنٹس، ڈاٹ ٹو ڈاٹ آپ ملائیں گے. اس طرح عقل کے دروازے کھلتے ہیں ہم میں. اور جو دوسری قوموں میں جو فرق ہے، دوسری قوم ایک کے اوپر ایک ریسرچ کر کے تجربے کے بعد آگے بلندی کی طرف بڑھتی ہیں. ہماری کیا ہے، ہم ایک غلطی کو بار بار دہراتے ہیں. کیوں؟ ہم اس غلطی کو جانتے نہیں ہیں. ہم اس غلطی جب ہم جانیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ جب سیکھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور جب عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ تو مردم شماری یا منزل شماری سے مراد گھر میں افراد کی تعداد اور ان کے بارے میں تفصیلی فوائد اکٹھا کرنا یا اس کے قواعد کو اکٹھا کرنا مردم شماری منزل شماری ہوتا ہے. اس سے گھر کی معاشی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوتی ہے. مردم شماری سے منصوبہ بندی، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کے وسائل کتنے ہیں آپ کو معلوم ہوگا. آپ کا کون سا بچہ کس خوبی کا مالک ہے آپ کو پتہ ہوگا. آپ کا کون بچہ بیمار ہے، آپ کی عورت کس صلاحیت کی ملکہ ہے، آپ میں کیا صلاحیت ہے، کس میں کیا ایجوکیشن ہے. اپنے گھر کی تعداد معلوم کرنے کا عمل منزل شماری کہلاتا ہے، جو کہ گھر کی مناسبت سے منصوبہ بندی کے لیے نہایت ہی لازمی ہے، ضروری ہے. اس سے آپ اپنے گھر میں موجود افراد کی تعداد کا تعین کر سکتے ہیں، جو کہ خوراک کو آپ مہیا کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کو معلوم ہے 4 بچوں کے لیے 4 پلیٹ، آپ 25 کروڑ عوام کے لیے 25 کروڑ پلیٹس. تو یہ شروع گھر سے اور انتہا پوری زندگی. ریسرچ، علم کا حصول، عمل کرتے ہوئے زندگی میں تبدیلی یہ آتی رہے گی. وسائل کا انتظام، گھر میں منزل شماری کی اہمیت. وسائل کا انتظام، گھر کے افراد کی تعداد معلوم ہونے سے ہم اپنی اور ان بچوں کی، ان گھر کے مکینوں کی خوراک، لباس، تعلیم اور تربیت، دوا، ڈاکٹرز اور دیگر ضروریات زندگی کا ہم بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں منزل شماری کر کے، مردم شماری کر کے، گنتی گین کر، تعداد گین کر. اخراجات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ مہینے کے خرچ کا بجٹ بنا سکتے ہیں، ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں اپنے آمدنی کے حساب سے، جس سے آپ کی بچت اور دیگر مالی امور کا انتظام آسان ہو جاتا ہے. منزل شماری یا مردم شماری یا سینسس یا گنتی، ٹوٹل کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں اور کن خوبیوں کے مالک ہیں، تعلیم کس قدر ہے، وغیرہ وغیرہ جب معلوم ہو جائے گا تو گھر کی منزل شماری کی اعداد شماری کو گھر کے افراد کی تعداد اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر آپ ترتیب دیتے ہیں اس پر خرچ کرنے کے لیے. مزید اگر آپ کو خرچ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے، یعنی سپلائی زیادہ ہے اور انکم کم ہے، تو پھر آپ مردم شماری، منزل شماری، سینسس، اس گنتی گین کر آپ اپنے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. یعنی چادر اپنے قد کے حساب سے پھیلائیں گے، چونکہ چادر اگر آپ زیادہ پھیلا لیں گے کبھی سر کھلے گا تو کبھی پیر. منزل شماری کا عمل سب سے پہلے گھر کے افراد
तमाम अफराद को आप गिन लें, मुलाकात करें अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने भाई बहन से बातचीत करें, घर के हर फर्द से मिलें और उनसे उनकी उम्र आपको मालूम होना चाहिए। उसके बावजूद आपको मालूम होना चाहिए कि इस बच्चे की क्या उम्र है, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। यकीनन वो रोटी है, और खुदा न ख्वास्ता अगर बीमार पड़ जाए तो दवाई है, खुदा न ख्वास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो जो हादसा है उसके मुताबिक आप मदद फराहम कर सकते हैं। तमाम मालूमात, ये जो मरदमशुमारी मंजिल शुमारी के तमाम मालूमात को एक जगह पर दर्ज करें ताकि आप आसानी से अपने घर के अफराद की तादाद, उनकी ज़रूरियात, उनके मसाइल, ये सब चीज़ों का तयन कर सकें। इस तरह आपको अपने घर में लोगों की तादाद का दुरुस्त इल्म हो जाएगा, आपको आपके घर के लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का अंदाज़ा होगा, आपके घरों में जो रहते हैं लोग, भाई बहन, माँ बाप, दोस्त यार, जो भी रहते हैं, दुनिया रंगीन है, हर तरह के लोग इस दुनिया में आबाद हैं। तो जब आप उनकी तादाद और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी और उनकी सेहत और उनकी सलाहियत, सारी चीज़ों का जब तखमीना कर लेंगे तो एक आप बजट बनाते हैं। इस तरह आपको अपने घर में लोगों की तादाद का दुरुस्त इल्म भी हो जाएगा, और इसी तरह आपको आपके शहर में कितने लोग रहते हैं दुरुस्त अंदाज़ा भी हो जाएगा, और इसकी अहमियत भी होने लगेगी। और फिर देखेंगे कि आप एट द एंड ऑफ मंथ, महीने के आखिर में, या आपकी आमदनी से ज़्यादा अगर ख़र्च होने लगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हमने 1000 रुपया कमाया मगर 2000 खर्च हो गए। तो यकीनन फिर कल आप कोशिश करेंगे कि 1000 रुपये के बजाय 900 खर्च करें। तो चूँकि आपने कवर करना है पिछले जो आपने 1000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिया, ये उस वक्त होगा जब आप सेंसस करेंगे अपने घर से। आप मंजिल शुमारी का काम अपने घर से ही शुरू करेंगे। मंजिल शुमारी के और बहुत सारे फ़वाइद हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए। असलम परवेज़ को नेक्स्ट गुफ्तगू के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।